السلام علیکم جی. وہ جو کہا کرتے ہیں ہمارے ایک دوست ولاگر کہ پٹواری اگے اگے آ جاؤ تو یوں تھے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، وہ تو خیر الٹا کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں رات کے اس پہر یہ ولاگ کرنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو پوسٹ ہے یا ٹویٹ ہے وہ میری نظر سے گزری ہے، اور چونکہ اس سے پہلے والی خبر بھی میرے پاس موجود تھی. اس سے یوں لگتا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کے جو رستے ہیں وہ مسدود ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اور انہیں اپنا آپ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور اس موقع کے اوپر وڈا بابا لندن والا جڑا ہے نا وہ رعایت کرنے تیار نہیں گا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کوئی ایک آنے دی بھی رعایت کی تھی نا شبازیا تو پھر ویکھی تو میں چاچو کو تو آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی جان جو ہوتے ہیں بھائی جان کے آگے تو وہ نہیں بول سکتے نا، بھائی جان نے کہہ دیا تو بس فائنل 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 ہے. اس طرح کر کے چاچو نے کہنا یا اس طرح کہنا یا اس طرح کہنا فائنل فائنل. تو بھائی جان نے کہہ دیا جی. بھائی جان نے کیا کہا ہے، ان کی ٹویٹ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے جب میرے ہاتھ چڑھی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جس کے اوپر بلو ٹک لگا ہوا ہے اس سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے. اس میں انہوں نے 3 ٹویٹ کا ایک تھریڈ لکھا ہے، وہ آپ سن لیجئے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ تھریڈ انہوں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے، اور یہ کسی اور نے لکھا ہے. جس نے لکھا میں آپ کو نام بتاؤں کہ جاؤں گا، پہلے یہ ٹویٹ سن لیں. ٹویٹ شروع ہوتا ہے جی: 10 لاکھ لانے والے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا. عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرانگیز جھوٹ ہیں جن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے. حالانکہ یہ نواز شریف، میں یہاں پہ اپنا تبصرہ بھی کر دوں، یہ نواز شریف صاحب معصوم آدمی ہیں، پولے بندے ہیں. وہ سر دھڑا دھڑ نئے جھوٹ بولی جا رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ ظلم بچے جن رہا ہے ہر گلی، امن کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. وہ عطا قاسمی صاحب کا شعر عرض کر رہا ہوں. تو وہ سر وہ دڑا دڑ مزید جھوٹ بولی جا رہا ہے. خیر اینی ہاؤ آگے پڑھتے ہیں جی. کوٹ ان کوٹ: اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈٹائی سے بولا کہ DGISI کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا، جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا. اس لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے. میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ 2000 کا جتھا لے کر آئے یا 2 لاکھ کا، اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے. تیسرے حصے میں لکھتے ہیں: جس کے لیے یہ بےتاب ہے، وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے. یہ ٹویٹ جب آیا ہے جی اس سے ٹھیک 3 گھنٹے پہلے، جب میرے ہتھے چڑھا ہے کم از کم، ٹھیک ہے، اس سے کوئی 3 گھنٹے پہلے جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فارمر کے لیے، کسانوں کے لیے ایک اناؤنسمنٹ فرما چکے ہیں، ایک اعلان فرما چکے ہیں. اور وہ اعلان یہ ہے کہ جناب مطلب کہ ان کے لیے ایک اعلان فرما چکے ہیں، ٹھیک ہے. رائے وہ اس کے اندر دے چکے ہیں، اللہ بھلا کرے. 2500 روپیہ کم کر کے بھی 11,500 روپیہ DAP کی بوری انہوں نے کی ہے. 13 روپے جو ہیں وہ فکس چارجز لیے جائیں گے فی یونٹ کسانوں سے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے لیے ٹیوب ویلوں کے لیے سولر جو ہوں گے، سولر کی پلیٹیں اور سسٹم اگر کوئی کسان لگانا چاہے اور لگائے گا تو اس کے لیے حکومت جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس طرح کا ایک بہت میگا قسم کا پیکج اناؤنس کر چکی ہے ان کی حکومت. اور 42 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی کسانوں کو سال کی، اور اس میں پورے ملک کے کسان شامل ہیں. اور 100 ارب روپیہ جو ہے وہ کھاد والے کھاتے کے اندر اور ادھر ادھر کے دوسرے، یعنی کہ 150 ارب روپے کا پیکج وہ اناؤنس کر چکے ہیں اس ٹویٹ سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے ہمارے کان میں ایک اور خبر پڑی تھی، میاں طاہر صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اور ہم نے ان سے فون کر کے تصدیق بھی کی. اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب F8 کے ایک گھر کے اندر، محفوظ گھر اس کو کہتے ہیں، آپ اسے سیف ہاؤس کہہ سکتے ہیں انگریزی میں اگر آپ کہتے ہیں، محفوظ گھر کے اندر ملاقات ہوئی. اور ملاقات جو تھی
حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی. وہ شعر ہے نا, اس کا ایک مصرع ہے کہ حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی. تو وہ حالات کا ماتم تھا جی, ملاقات نہیں تھی. اور وہ جناب دندان ساز المعروف جو ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, انور علوی ہیں, عارف علوی صاحب جو ہیں, بلکہ عبداللہ طارق سہیل صاحب تو ان کو علوی بھی کہتے ہیں, تو جو تہاڈا دل کرے تسی کہہ لو, ٹھیک ہے. میں نے دونوں ورژن جناب کے سامنے پیش کر دی ہیں. عارف علوی صاحب جو ہیں, ان کی جو تھی وہ وڈے حاجی صاحب کے ساتھ ملاقات تھی. یہ میاں طاہر صاحب جو ہیں اس بات کے راوی ہیں کہ وڈے حاجی صاحب نے کہا کہ جناب اب وڈے حاجی صاحب کو عارف علوی صاحب نے ملاقات طلب کی تھی, اور اگرچہ وہ سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے, اور وہ انہیں ایوان صدر بھی بلا سکتے تھے, لیکن چونکہ منت کرنی تھی, پاؤں کو ہاتھ لگانا تھا, تو اس لیے ایک پرائیویٹ جگہ پہ بلایا گیا. وہاں پہ وہ گئے, اور ملاقات کے اندر جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں, دندان ساز نے کہا دیکھیں اب اسے واپس جانے کے لیے بھی کوئی فیس سیونگ تو چاہیے نا. تو فیس سیونگ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کروا دیں. تو اس کے اوپر وڈے حاجی صاحب نے کہا کہ آپ کو تو میں پتہ ہی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اور میں نے تو ویسے بھی بچوں کے ساتھ جا کے گولف کھیلنی ہے, اپنے پوتوں کو کھلانا ہے. اللہ نے ویسے پہلے ہی 2 رحمتیں کر دی ہیں ان کو, مطلب کہ ان کے ہاں جڑواں ان کے پوتے پیدا ہوئے ہیں, تو دوڑے خوش نے نا جی, ٹھیک ہے. دوریاں مٹھائیاں وڈے حاجی صاحب جو ہیں وہ بنتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو جا کے ان کے ساتھ جو ہے ان کی کلکاریاں سننی ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے میں تو جا رہا ہوں, اور جاتے ہوئے میں یہ گند جو ہے یہ اپنے سر کے اوپر نہیں لے سکتا, یہ ٹوکرا نہیں اٹھا سکتا. وہ وزیر اعظم ہے, اس کے ساتھ آ کے جا کے آپ بات کر لیں اور اس کو منا لیں, ٹھیک ہے, اور آپ درمیان میں پڑ جائیں, وزیر اعظم کے ساتھ منا لیں. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس سے پہلے لاہور میں جو کانفرنس ہوئی تھی, ایک پریس کانفرنس, جس کے اندر پریس کانفرنس نہیں تھی, وہ یوٹیوبر سے ملاقات جو تھی, اس کے اندر خاک سار بھی موجود تھے. تو اس کے اندر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ تو ملاقات کے لیے اوپن ہے, لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, یہ ٹویٹ لکھی کس نے ہے, نواز شریف والی. اس سے پہلے جب مریم نواز شریف صاحبہ لندن تشریف فرما ہوئی تھیں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس فتنے, فورن فنڈڈ فتنے سے کوئی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب اگر مریم صاحبہ کا بیان, جو کہ نارملی نواز شریف صاحب کی اپروول سے جاری ہوتا ہے, اس بیان کو اٹھائیں, اور اس کے بعد میں نے اس دن پریس کانفرنس سے باہر نکل کے کہا دوستوں سے, میں نے کہا یار یہ بیان جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے, اور رپورٹ بھی ہوا تھا اس سے 1 روز پہلے, اس کو انہوں نے کنفرم کیا. میں نے کہا یار یہ میری کھوپڑی نے فٹ نہیں بیٹھ رہا, یہ دونوں بیان آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں. مریم صاحبہ کا بیان جو ہے, جب کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ شہباز شریف صاحب تک لگتا ہے انٹیمیشن پہنچی نہیں, پھر انہوں نے پبلکلی انٹیمیشن دی ہے. اب اس بات پہ آ جائیں کہ یہ ٹویٹ لکھا کس نے ہے, تو مجھے یہ خدشہ ہے یا خطرہ ہے یا مطلب کہ شرح صدر ہے جسے کہنا چاہیے کہ یہ ٹویٹ مریم نواز شریف صاحب نے لکھ کے ابا جی کو دیا ہے کہ اے سٹو پھر, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک مطلب کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی, انہوں نے وہ والی پھڑکائی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہوگی, اس سے کوئی فیس سیونگ نہیں دی جائے گی, یہ 2 لاکھ بندہ بھی لے کے آ جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پیدا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ میں دھمکیاں بھی دے رہا ہے. آج اس نے جو ہے وہ نکالا وہاں سے اسد عمر کو, اور کہا, اور خبر یہ پھیلائی کہ جی وہ بندے لینے کے لیے فیصل آباد گیا ہے. بندے وہ والے ڈھس 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 والے بندے. اس کے پہلے اس نے وہ لیک کروائی آڈیو, یا لیک ہوئی فیڈرل گورنمنٹ نے کی, یا اس سے پرپس تو یہی سرو ہوا نا کہ وہ قتل و غارت گری کے لیے وہ گنڈا پور جو ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, علی تو کہنے کو دل نہیں کرتا, امین گنڈا پور جو ہے, اس کا جو نطفہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں, ٹھیک ہے, وہ جو کر رہا تھا. یار دیکھو اس کی شکل بھی گنڈوں والی ہے, لیکن اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے, یوتھیوں کو اسے بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. بھئی اس کی ٹپیکل گینگسٹر والی تو آواز ہے اور گینگسٹر والی اس کی شکل ہے, لیکن یوتھیوں کو اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو وہ صاحب جو ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ پہلے اعتراف کر چکے تھے, اور انہوں نے کہا کوئی ہمیں روکے گا تو ہم بھی آگے سے گولی چلا گئے,
تو وہ جناب اس کے 22 گھنٹے بعد اسے بتایا گیا جاہل کے بچے یہ اعتراف جرم کیا تو نے. پھر اس نے کہا جی میری آڈیو جو ہے, پہلے مان گیا کہ میری آڈیو ہے اور ہم کریں گے, لیکن جب اسے بتایا گیا پارٹی کے اندر سے ماما ایک ہی بونگی مار بیٹھا ہے, یہ تم نے کیا بونگی مار دیا, تو پھر اس نے کہا جی میں اس کا فورینزک کرواؤں گا, میں یہ کروں گا. پھر ان کے کوئی ایک اور منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ پیر کے روز ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہا کہ ہاں ہم اپنے مسلح لوگ لے کے آئیں گے, ان کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہوگا, اور جو کوئی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے. یہ چاہتا تھا رانا ثناء اللہ کے آگے سے یہ بات کہیں اور پھڑے جائیں. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں بیانات اٹھا کے جناب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت اقدس کے اندر پیش کر دیے جائیں, اور انہیں بتا دیا جائے کہ جناب یہ آپ کے لاڈلے پالک. ویسے وہ کوئی نہ کوئی جواز نکال لیں گے اس کا. عمران خان نے کہہ نہیں دیا کہ مجھے تو میرے وکلا نے بتایا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو پچھلی تاریخ سماعت کے اوپر عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن نے کہی تھی, وہ آج جواب کے طور پہ لکھ کے سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے. اب سپریم کورٹ نے دیکھیے گا اس کو چوم کے آنکھوں کو لگانا اور کہنا اس سے بڑا اچھا بیان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے گا عمر عطا اور اس جوڑی کو دیکھیے گا, عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن کی اس جوڑی کو دیکھیے گا کیسے وہ کھیلیں گے اس کے ساتھ, اور کہیں گے اس سے اچھا بیان تو ممکن ہی نہیں تھا. کوئی پتہ نہیں, انہوں نے لکھ کے دیتا ہوئے سانوں کی پتہ ہے, کیونکہ پچھلی تاریخ سماعت کے اوپر ان کی یہ آبزرویشنز تھیں. میں معزز جج صاحب سے معذرت چاہتا ہوں اگر وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے ہیڈ لائنوں کے لیے آبزرویشنز نہ دیا کریں تو میرے جیسے منہ پھٹ اور گستاخ لوگوں کو یہ بات کہنے کا کبھی بھی حوصلہ نہ ہو, اور ہم اس کی کبھی بھی یہ گستاخی نہ فرمائیں. تو سر اس لیے عرض کر رہا ہوں, چونکہ آپ نے آبزرویشن دی اور اخبارات کے اندر چھپیں اور ٹی وی کے اوپر ٹکر چلے, تو میں پھر چھوٹا جا کٹیا جا تبصرہ نگارا, تو میں بھی اس کے اوپر کو تھوڑی سی دریدہ دہنی کر دوں. کیوں دریدہ دہنی کرنے کا ایک آپ کو ہی حق ہے, ہمیں حق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنا ایک قانون پسند شہری کے طور پہ اور قانون کو ماننے والے شہری کے طور پہ, تو قانون کو ماننا نقصان کا باعث ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ غیر قانونی غیر آئینی حرکت کے نام پہ کوئی غصب کر کے لے جاتا ہے. تو یہ جو بات ہوئی ہے, اس سے عمران احمد خان نیازی کے لانگ مارچ کی سلو ہوتی ہوئی سپیڈ کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. وہ پیر کے روز اس نے اعلان کیا کہ جو پہلے میں نے گھوم کے ادھر سے گجرا والے سے میں نے جانا تھا سیالکوٹ, اور سیالکوٹ سے پھر واپس آنا تھا وزیر آباد, اور پھر گجرات اور لالا موسیٰ جیلم آگے جانا تھا. اب میں ادھر نہیں جا رہا, اب میں صراط مستقیم پہ چلوں گا. دیکھو میں کتنا اچھا بچہ ہو گیا, میں صراط مستقیم پہ چل کے جاؤں گا. تو یہ تو آ گیا تھا صبح کے وقت ہی یہ بیان. اب جو ہے اب وہ اس بات کے اوپر اتر آئے ہیں, کوئی دھمکیاں دیں کہ خون خرابہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لوگ جتنا راجہ عاطف ذوالفقار نے ترائی کر دیتا کہ جناب وہ خون خرابے کی بات, راجہ صاحب کچھ نہیں ہو رہا, بے فکر رہو. تسی راجہ عاطف ذوالفقار صاحب بے فکر رہو, کچھ نہیں ہو رہا. بلف مار رہے ہیں آپ, اس کا بلف کال کر لیں, وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور اگر اس سے ڈر جائیں گے تو وہ اس بہروپیے کی طرح پھر آپ کو کہے گا کڈو پیسے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہے بھی بہروپیہ, یہ تو ہر موقع کے اوپر کہتا کڈو پیسے, احتجاج کرنا ہے کڈو پیسے, قوم کے سیلاب آ گیا کڈو پیسے. اور کسی نے ابھی تک نہیں پوچھا کہ وہ جو 3 ارب یا 13 ارب روپیہ سیلاب زدگان کے نام پہ آیا تھا وہ کہاں پہ خرچ ہوا. پوچھا تو یہ کسی نے عمران ریاض صاحب سے بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو قذافی اسٹیڈیم میں جو کیمپ لگایا تھا سیلاب زدگان کے نام کے اوپر, اس کے پیسے کہاں گئے؟ 1-2 تصویروں کے علاوہ, جس کے اندر وہ کچھ گھروں کی تعمیر کے لیے سامان دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. تاہم وہ 24 گھنٹے کے لیے نہیں 22 گھنٹے کے لیے ابو دھابی سے ہو کے واپس آ چکے ہیں. تو وہ ابو دھابی کیا کرنے گئے؟ کچھ بدخواہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب, کچھ بدخواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ والے پیسے ٹھکانے لگانے گئے تھے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر, آپ 4 کروڑ روپے سے زیادہ کا ایک گھر خرید سکتے ہیں ہر مہینے. تو اس لیے آپ کو کیا ضرورت ہے, یہ میرا مطلب ہے کہ اتنے 4 نہیں تو 10 مہینوں کی آپ کی انکم ہوگی جتنے کے پیسے آپ کو اکٹھے ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال جانا اور پھر آنا اور پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. ایک بات میں عمران ریاض اور ان تمام لوگوں کو جو کنٹینر پہ جرنلسٹ نام کے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پچھلے کنٹینر میں کھڑے تھے نا,
وہ ہیں بیگ صاحب جو ہیں محسن بیگ صاحب، ٹھیک ہے، وہ بھی کنٹینر پہ چڑھے ہوتے تھے، اور مبشر لقمان صاحب بھی چڑھے ہوتے تھے. تو ذرا فون کر کے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے کنٹینر پہ چڑھنے کا نتیجہ ان کے لیے کیا نکلا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں یاد دہانی کرا دوں، دوستوں کو نشاندہی کر دینی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.